لفظ اللہ خالق کے معنی میں ہے، اس میں ایجاد ہے، مخلوق کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ کا بنا کر یہ کہ اس کو کھلانا ہے، تربیت بھی اس کی کریں گے، وہ رحمان میں ہے۔ مومن اور کافر دونوں کو دنیا کے اندر کھلاتا پلاتا، جانوروں کو، جانداروں کو، خنزیروں کو، سب کو، درندوں کو بھی کھلانے والا، مخلوقات کو، اشرف المخلوقات سب کو۔ تو اللہ میں خالقیت ہے، ایجاد ہے، اور الرحمن میں ابقاء ہے، ان کو باقی رکھنا ہے، کھلانا ہے، اور الرحیم میں اشفاق ہے، خصوصی شفقت ہے، یہ مومنین پر ہے۔ سمجھدار؟ ہاں، یا یہ کہہ دو رحمان کے اندر عموم رحمت ہے اور رحیم میں لزوم رحمت ہے۔ ہاں معلوم کو رحمان میں کیا ہے؟ عموم رحمت ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، مومن اور کافر دونوں پر دنیا میں رحمت، دونوں کو کھلاتا۔ اور كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ صرف مومنین کے لیے، یہ لزوم رحمت ہے، رحمت خاصہ ہے۔ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ رحمان میں الفاظ زیادہ ہے، کثرت المبانی کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی، اس میں مبالغہ ہے، اس لیے یوم المومن والکافر، مومن اور کافر دونوں کو رحمان۔ رحمان کے اللہ کا بلا کرے کیا ہے؟ 4 حرف ہے، اور رحیم کے رحمان میں 5 ہے اور رحیم میں 4 ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ جی، رحمان میں عموم رحمت ہے اور رحیم میں لزوم رحمت ہے، خصوص رحمت ہے، لزوم رحمت ہے۔ کچھ بلا پڑ رہا ہے؟ شیطان نے آ کر حضرت عبداللہ تستری سے کہا، شیطان نے کہا کہ انا ادخل الجنہ، میں جنت میں جاؤں گا، جہنم میں نہیں جاؤں گا، ادخل الجنہ، میں جنت میں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا کہ لأنی شیء وکل شیء مرحوم فانا مرحوم وکل مرحوم يدخل الجنہ فانا ادخل الجنہ۔ توڑو ہمت ہے تمہارے اندر، عملنگو کیا کہتے ہیں؟ انا ادخل الجنہ، تو میں جنتی ہوں، اس لیے کہ لأنی شیء وکل شیء مرحوم، اور ہر چیز مرحوم ہے۔ دلیل کیا ہے اس کبرا کے لیے؟ وکل شیء مرحوم ورحمتی وسعت کل شیء انا شیء، اور وکل شیء مرحوم، اور وکل مرحوم يدخل الجنہ، نتیجہ نکلا فانا ادخل الجنہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ تستری بالکل خاموش ہو گیا، جواب بنا نہیں اس سے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کاش کہ انور شاہ کشمیری وہاں ہوتا، اس کو بتا دیتا، سمجھے؟ میں ہوتا تو میں اس کو بتا دیتا۔ حضرت تو کیا بتاتا؟ فرماتے میں یہ بتا دیتا کہ ورحمتی وسعت کل شیء، یہ شمول رحمت نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وسعت رحمت، عموم رحمت کو بیان کر دیا کہ اصل آخرت والی رحمت، میری رحمت وسیع ہے، اس میں کوئی داخل ہونا چاہے، آخرت کے لحاظ سے اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ اس میں اس کلاس کے وسعت کو بیان کیا، اس کلاس میں بندہ آ سکتا ہے، لیکن آئے گا کون؟ وہ آئے گا جو ترجمے کے لائق بھی ہوگا، وہ آئے گا۔ فرمایا کہ تو نالائق ہے، اللہ نے اپنے وسعت رحمت کو بیان کر دی۔ لیکن خیر، یہاں اس جگہ پر میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ رحمان میں عموم رحمت ہے اور رحیم میں لزوم رحمت ہے مولانا۔ اور میرے بھائی ایک چیز نوٹ کر لو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس میں اعظم یہی ہے۔ 113 114 جگہ پر آ گئے، 3360 مرتبہ تو صرف لفظ اللہ قرآن میں آیا، 3360 مرتبہ، سمجھتا ہے؟ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اس میں اعظم یہی ہے۔ اس لیے ساتھی جتنا ورد کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو پھر مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو ایک دن ایک ایسی قوت ارادی حاصل ہوگی
کہ آپ جو بھی چاہیں گے وہی ہوگا. کہیں گے یا اللہ کس مشرک سے ہمارا واسطہ پڑا. آپ کی چاہت کی ایک حد ہوگی، سمجھتے ہیں؟ اس میں اعظم میں پھر مراتب ہوں گے جو ابھی آپ چاہیں گے. جب آپ کے پاس یہ قوت ارادی آ گئی، یہ قوت آپ کو حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد آپ کرے کچھ بھی کرے. اللہ کا دائرہ آپ کا نہیں ہوگا، آپ میں فرق ہوگا. ایک زیادہ اس کا ورد کرے گا، زیادہ قوت روحانی اس کی کسی کی کم ہوگی، لیکن کر سکیں. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون اس کے تخت اٹھا کر کے میرے پاس لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ادھر بیٹھا ہے، کھڑے بھی نہیں ہوں گے، میں لے کر کے آ جاؤں گا. اس کے پاس بھی اسم اعظم تھا، لیکن اس کی قوت روحانی کمزور تھی بنسبت دوسرے کے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی کہ میں پہلے لے کر کے آ جاؤں گا. یہ شرع تہذیب ہے یا قرآن ہے؟ یہ قرآن ہے. اس لیے اولیاء میں جو ہے نا، اس میں اعظم اگر کسی کو آتا بھی ہے اور کسی کے پاس ہے بھی، ان میں بھی مراتب ہے، اور انبیاء میں بھی مراتب ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض سوالاک انبیاء. محمد رسول اللہ افضل ہے، اور سوالاک انبیاء اللہ آپ کو بھلا کرے مفضول ہے. اڑے کچھ بنا پڑا. مولانا بہرحال میں نے عرض کیا کہ اعوذ باللہ میں دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ کے اندر جلب منفعت ہے. مولانا نلتصق باللہ ملتصقین بسم اللہ الرحمن الرحیم نقرأ و نشرأ. کچھ پہلے پڑھ گیا. باقی 14 معنوں میں سے اصل معنی التصاق ہے. میں ترکیب نہیں کر رہا، کوئی مشکل ترکیب آ گیا تو پھر بتا دینا، کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا. التصاق اور ٹچ ہونا، اور یہی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کا موضوع بھی یہی ہے. اللہ واسطے ساتھی اس کو بھی سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کا نقطہ ایک ہے، اور الصاق کے اللہ کے ساتھ ٹچ وہ ہوگا جو موحد ہوگا. با کا ایک ہی نقطہ ہے. آپ میں سے کسی نے بدعتی مولوی کو، بدعتیوں کے سب سے بڑے مولوی، اس کے بعد والا مولوی، اس کے بعد والا مولوی، آپ میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا ہے؟ حمزہ ہا میم دال را ضاد الف خا الف نون، کسی نے خواب میں دیکھا ہے؟ بولو. یہ 400-500 بندے، کچھ تو بولو. کسی نے خواب میں دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن اگر دیکھ لینا تو انشاءاللہ سر نظر نہیں آئے گا. کسی بدعتی مولوی کو اگر آپ موحد ہو کر کے خواب میں اگر دیکھیں گے تو سر انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا، اور آئے گا تو بگڑا ہوا آئے گا. سمجھتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ توحید راس الطاعت ہے. ہاتھ کٹے تب بھی انسان زندہ ہے، پاؤں کٹے تب بھی انسان زندہ ہے، لیکن سر کٹے تو آدمی زندہ نہیں ہے. نماز کٹے تب بھی سزا بھگت کر کے جنت میں جا سکتا ہے. روزہ نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، تب بھی جنت میں سزا بھگت کر کے جا سکتا ہے. سمجھے؟ حج نہیں کیا ہے تب بھی سزا بھگت کر کے جا سکتا ہے. زکوٰۃ نہیں دی ہے تب بھی سزا بھگت کر کے جنت میں جا سکتا ہے. لیکن توحید اس میں نہیں ہے، کبھی بھی الو کا پٹا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ توحید اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات، یہ تمام عبادات کے راس ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا، آپ سے پہلے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولوں، آپ سے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں میں کسی نے دیکھا تو کبھی بھی بدعتی مولوی کا سر انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور آئے گا تو بگڑا ہوا آئے گا. اس لیے کہ راس الطاعات کا وہ دشمن ہے مشرک، وہ بدعتی. تو پھر اللہ نے بھی اس کے راس کو کاٹا ہے. وہ راس العبادات کو کاٹتا ہے تو اللہ اس کے سر کو بھی کاٹتا ہے. آپ کو سر اس کا نظر نہیں آئے گا، اس کا خیال کر لینا ساتھی. ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ کا با ایک ہے، موحد بنو.
دوسرا با کا کسر ہے اپنے دلوں کو توڑو، کسرہ کا معنی توڑنے کے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ڈرے ہوئے کانپتے ہیں ان کے دل اللہ کا نام جب سنتے ہیں. قساوت قلبی ایک بہت بڑی لعنت ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. خیر، ایک تو مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا بسم اللہ کے قصر والا مسئلہ. دوسرا مسئلہ آپ سے میں نے عرض کر دیا کہ یہ اسم اعظم ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں اس کا معنی ہے بی کان ما کان و بی یکون ما یکون. بس بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ کائنات میں وجود میں آیا ہے وہ میرے نام کی مدد سے آیا ہے، وہ میرے اسم اور میرے صفات کا مظہر ہے. اور جو کچھ ہوگا کائنات میں پیدا ہوگا وہ مجھی سے ہوگا، میرے ارادے سے ہوگا، میرے نام کی برکت سے ہوگا. بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یہی ہے سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا. اصل مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد سمجھ لینا الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی ہے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن الرحیم ہے. یہ تکرار نہیں ہے. وہاں مقام الوہیت میں اللہ آپ کا بھلا کہ الرحمن الرحیم کا عموم رحمت اور لزوم الوہیت کے ساتھ، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ مقام ربوبیت میں ہے. ہم توحید الالوہیت کے بھی قائل ہیں اور توحید الربوبیت کے بھی قائل ہیں. معبود بھی ایک اور مربی رب بھی ایک. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تکرار نہیں ہے مولانا، سمجھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت میں رحمانیت اور رحیمیت ہے، اور سورہ فاتح کے اندر مقام ربوبیت میں ربوبیت اس کی عام ہے مومن اور کافر کے لیے. کچھ بلا بڑا مولانا خیال کر لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یا یہ کہ جن سے حمد اللہ کے لیے، یا یہ کہ ایک حمد کامل اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. رب العالمین جہانوں کو پالنے والا. الرحمن الرحیم سب پر مہربان ہے اور بڑے مہربان اور نہایت رحم والے. مالک یوم الدین روز جزا کے دن کا مالک ہے. آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ جن پر یہ کہ غضب نازل ہوا، نہ ظالمین یہ کہ راستے سے بھٹکنے والے ان کے راستے پر یہ کہ پروردگار ہمیں نہ چلا دے. مولانا یہ جو صورت ہے یہ صورت الدعا اس کو کہتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اساس الکتاب بھی ہے، صورت الدعا بھی ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بتایا کہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اللہ سے وہ مانگے. الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے. الف لام کو جنس کے لیے لے لیں، آپ کی مرضی ہے. جنس کا جب اختصاص ہو گیا اللہ کے ساتھ تو افراد خود بخود ہوں. دوسرا یہ کہ الحمد سے مراد تمام افراد، حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے خاص ہے. بہتر یہ کہ استغراق کے لیے لیا جائے، اس لیے کہ لک الحمد کلہ، لک الحمد کلہ جو حدیث میں آتا ہے کل ذو اجزاء کے لیے، ذو افراد کے لیے آتا ہے. لیکن ابو العباس کہتے ہیں کہ الف لام عہد کے لیے. کیا کرے آدمی، کس پر گفتگو کرے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ الف لام عہد کے لیے. اللہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کی تعریف نہیں کرتا جس طرح آپ نے اپنی تعریف خود کر دی ہے. حمد القدیم للقدیم، اللہ قدیم نے اپنے خود تعریف کی ہے. ابو العباس کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کے سامنے یہ ہے کہ اس نقطے کو پیش کیا تو اس نے اس کو پسند کیا کہ الحمد سے ایک فرد کامل خاص قسم کا حمد مراد ہے کہ اللہ پاک نے جیسے کہ ازل میں اپنی تعریف خود کی ہے. علماء کرام کچھ پہلے پڑھ رہا ہے تو الف لام استغراق کے لیے لے لو یا جنس کے لیے لے لو یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر عہد کے لیے لے لو، آپ کے لیے آپ کی مرضی. الحمدللہ رب العالمین
قولوا الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی یہ کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین۔ مولانا رب دونوں جگہوں پر تربیت روحانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تربیت جسمانی میں بھی استعمال۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مربوب کو آہستہ 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 تدریجاً کمال تک پہنچا دے۔ تربیت جسمانی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہ تربیت جسمانی ہے جی۔ تربیت روحانی میں ناظرہ ہے، پھر حفظ ہے، پھر متوسطہ ہے، پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اولا ہے، پھر ثانیہ ہے، پھر ثالثہ ہے، پھر اس طریقہ پر مولوی ہے، پھر مفتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر پتہ نہیں کیا ہے۔ روحانی تربیت بھی اس طرح ہوتی ہے، بلکہ روحانی تربیت میں یہ ہے کہ ابھی 9 بجے آپ جس مقام پر تھے اس سے اٹھ کر کے ابھی آپ یہ ہے کہ 8 بجے سے ابھی 10 بج رہا، آپ 10 بجنے میں بہت اونچا چلے گئے۔ اللہ کرے نبی کے لیے یہی ہے، صوفیہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلسَّاعَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ السَّاعَةِ الْأُولَىٰ، بعد میں آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ 10 بجے نبی جس مقام پر تھا اس سے اور پرواز کر کے آپ یہ ہے کہ 8 بجے جس مقام پر آپ 10 میں اس سے اوپر 11 میں اور گیا، 12 میں کسی اور جگہ پر، اس طرح نبی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور تسبیح کہتے تیرنے کو تسبیح، کلم فی فلک یسبحون، یہ سارے تارے جو ہے نا آسمان میں تیرتے رہتے ہیں۔ تو تسبیح پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح اللہ کا بھلا کیا ہے، رحمتوں کے دریا میں تیرتا جا رہا، آگے جا رہا۔ اس لیے کوئی سالک ہے، کوئی واصل ہے، کوئی عارف ہے۔ یہ صوفیہ کے طبقات ہیں مولوی صاحب۔ انبیاء کے اسی طریقہ پر یہ ہے کہ نبی روز بروز یہ ہے کہ گھڑی گھڑی میں نبی اور ترقی کرتے جا رہا ہے، اللہ کا قرب اور حاصل ہوتا۔ ولی کا معنی قرب کے، اولیاء اللہ اقرباء اللہ، اب یہ بھی قریب ہے لیکن زیادہ قریب ہے، وہ بھی قریب ہے لیکن یہ ان سے زیادہ قریب، وہ بھی قریب ہے لیکن یہ ان سے زیادہ قریب ہے۔ تو رب میں نے عرض کیا کہ اپنے مربوب کو کمال تک پہنچا دے۔ تربیت جسمانی میں بھی اس کا استعمال قرآن میں ہوا ہے اور تربیت روحانی کے اندر بھی ہو گیا، خیال کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں اللہ کے لیے، اس کو ساتھی سمجھ لینا، یہ متاخرین کی ڈھکوسلے ہے۔ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ اوصاف اختیاریہ پر کسی کی تعریف کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہے وہ اختیاری نہیں ہے بلکہ اضطراری ہے، آپ نے شرکات میں پڑھا ہوگا، لہذا اللہ قابل حمد بھی نہیں ہے۔ آپ کو میرا اعتراض تو سمجھ میں آ گیا نا؟ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، اللہ نے جو خود اپنی تعریف کی تو اللہ کے لیے لسان تو نہیں ہے، حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ید ہے، اللہ کے لیے سمع ہے، اللہ کے لیے بصر ہے، لیکن اللہ کے لیے لسان کا لفظ نہیں ہے۔ اور صفات باری تعالیٰ توقیفی ہے، یعنی ما ورد بہ الشرع، لہذا اللہ خود اپنی تعریف کیسے کرتا ہے؟ اس لیے یہ کہہ دو کہ الحمد هو الثناء باللسان کا معنی بالمورد، ما صدر منہ الحمد، حمد جس سے صادر ہو، اللہ جس طرح اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، مورد حمد۔ لسان کا لفظ اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوا، ید کا ہوا ہے، سمع کا ہوا، بصر کا ہوا، عین کا ہوا، ولی تصنع علی عینی، نفس کا اطلاق ہوا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو تعریف کی تو وہ لسان نہیں ہے، وہ لسان کیا کہو گے اس میں؟ تو هو الثناء بالمورد۔ ایک پھر اللہ کی صفات، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، آگ چاہے نہ چاہے لیکن جلائے گی۔ آگ کا جلانا، احراق، یہ آگ سے اضطراری چیز ہے۔ اللہ کی صفات، صفت احیاء، صفت اماتت، ساری صفات اللہ کی یہ اضطراری ہے۔ میں ان چیزوں کا قطعاً قائل نہیں ہوں، چونکہ آپ میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں عرض کر دیتا ہوں، یہ متاخرین کے ڈھکوسلے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اس قسم کے ڈھکوسلے، لیکن پھر بھی متاخرین کی یہ ساری چیزیں چل پڑی، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ لہذا اس کے پیش نظر گویا کہ اللہ پاک قابل حمد بھی نہیں ہے جب صفات اضطراری ہے۔ خود اعتراض کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ کی صفات جب اضطراری ہے، اللہ کی صفات جب اضطراری ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا مصدر ہونا لازم آئے گا۔ یہ اللہ کے عجز کو اور اللہ کی کمزوری کو یہ چیز ثابت کر رہی ہے۔ تو پھر خود جواب دیتے، کہتے کہ نہیں، جیسے کہ آگ کا جلانا آگ چاہے یا نہ چاہے جلائے گی، لیکن جلانا یہ آگ کے عجز کو ثابت نہیں کرتا، آگ کے کمال کو ثابت کرتا۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ ان کے پیش نظر جب ان کے مسلک کے مطابق جب اللہ کی صفات اضطراری ہے تو پھر اللہ قابل تعریف بھی نہیں ہے، اللہ محمود نہیں ہے، اور آپ حامد بن بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ حمد کسی کی صفات اختیاری پر ہوتا، اللہ کی صفات غیر اختیاری ہے۔ خیال کر لینا۔ یہ متاخرین پھر اس کا خود جواب دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صفات اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن تعلق ان کو معلق کرنا یہ اختیاری ہے اللہ کا۔ متعلقات کے اعتبار سے اللہ کی تعریف ہم کریں وہ اختیاری ہے۔ معنی کیا ہے جی؟ معنی یہ مولانا کہ اللہ محیی ہے، احیاء کی صفت آپ سے جدا نہیں ہوگی، یہ غیر اضطراری، یہ اضطراری ہے۔ اماتت مارنے والا ہے، یہ اضطراری ہے، لیکن اس کو زید نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دی اور نطفہ آ گیا پیٹ میں۔ اب اللہ صفت احیاء کو اس کے ساتھ متعلق کر کے متوجہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ معلق کرتا ہے، اس نطفے بے جان میں جان آ جاتی ہے، یہ زندہ ہو جاتا، پیدا ہو جاتا۔ یہ جو تعلیق ہے، یہ تعلیق اختیاری ہے۔ اماتت مارنا یہ اللہ کی صفت اضطراری ہے، لیکن مولوی جمیل کو مار دے، اس کے ساتھ معلق کر دینا کہ آج جمیل کو جان سے محروم کرنا ہے، روح سے محروم کرنا ہے، اس کی روح کو نہیں، یہ تعلق یہ اختیاری ہے۔ تو نظراً الی ہذہ التعلیقات الاختیاریت، ان تعلیقات اختیاریہ کے پیش نظر اللہ محمود ہے اور ہم لوگ اس کے حامد ہیں۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کچھ والا بڑا مولانا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے چونکہ علماء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، یہ مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ متاخرین کے ہاں یہ ڈھکوسلے نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ متقدمین کے ہاں یہ ڈھکوسلے، یہ سب متاخرین کا مسئلہ ہے مولانا۔ تعلقات کے اعتبار سے اور متعلقات کے اعتبار سے اللہ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ قابل حمد ہے۔ بس ان باتوں پر تو لکھا تو ہے، متقدمین کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں اگر آ جائیں تو آدمی استغفار پڑھے اور کیا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر وہ جو مسئلہ ہے کہ جی رحمت جو ہے نا، کسی کو دیکھ کر کے انسان کا دل چورا چورا ہو جائے، پارا پارا ہو جائے، پھر آپ کو اس پر ترس آ جائے، تو اللہ کے لیے دل اور اللہ کے دل کا پارا پارا ہونا، جیسے کہ آپ کسی کو دیکھتے کہ مظلوم حالت میں، بے کسی کی حالت میں، پھر آپ کا دل رقیق ہو جاتا ہے اور آپ نہایت آپ کو ترس آتا ہے اس پر، تو اللہ کے لیے بھی اس طرح کہنا اور اللہ کے دل کا رقیق ہونا۔ پھر خود یہ جواب دیتے کہ نہیں، جیسے کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں ترس آتا ہے تو آخر میں آپ اس پر انعام کرتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں، یہ انعام نتیجہ آخری چیز ہے، تو الرحمن الرحیم سے یہ آخری احسان مراد ہے۔ کچھ پہلے پڑ گیا، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے، خیال کر لینا۔ رحمان کا فاعل کون ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ رحمان تو مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم مبالغہ کا صیغہ ہے یا صفت مشبہ ہے، اور رب بھی مصدر ہے یا صفت مشبہ ہے۔ ان کو موصوف پر اعتماد ہے، لفظ اللہ پر اعتماد ہے، یہ عمل کریں گے ان کے ضمیر بھی نکلے گا، سمجھے؟ فاعل اللہ ہے، فاعل کون ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اسناد فعل الی فاعل یغایر اسنادہ الی فاعل آخر۔ بولو، اسناد فعل الی فاعل، فعل سے مراد معنی حدثی ہے،
چاہے فعل اصطلاحی کی ضمن میں ہو یا فعل اصطلاحی جو 3 چیزوں کا مجموعہ، یا فعل لغوی معنی حدثی مصدر۔ ایک فعل کی نسبت جب فاعل کی طرف ہوتی ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، دوسرے فاعل کی پھر اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ جاء یجیء، جاء زید پاؤں پر چل کر کے آ گیا، جاءت الحیۃ سانپ پیٹ پر چل کر کے آیا، جاء الطیر پرندہ اڑ کر کے آیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور حاصل ہو گیا، آ گیا، یہ ایک الگ معنوی چیز ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو مجیت کے ہر ایک کے الگ ہے۔ جاءت الطیر الگ ہے، جاءت النملۃ الگ ہے، جاءت الحیۃ پیٹ پر چل کر کے آ گیا، اس کی نوعیت الگ ہے۔ اسی طرح میرے بھائی جان، رحم کا فاعل، رحمت کا فاعل جب انسان ہوگا تو وہاں رقت القلب ہوگی، لیکن اس کا فاعل جب اللہ، اس کی نوعیت الگ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی آمنہ کا یہ ہے کہ فاعل ہے، اور المؤمنون بھی اس کا فاعل ہے، لیکن ہر ایک کی نوعیت الگ ہے۔ کاش کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس کا خیال کر لینا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے یہ کہ ٹھک کا ارادہ کر دیا، یوسف علیہ السلام نے مدافعت کا ارادہ کر دیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے ٹھک کا ارادہ کر دیا، بدکاری کا نیت اس کی خراب ہوگی، بدکاری، وہ بدکاری کو چاہ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے مدافعت کا ارادہ کر دیا کہ اپنے آپ سے ٹال لینا۔ دیکھیں اب ہمت کا فاعل محترمہ ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، اور حضرت اقدس ہے جب اس کا فاعل، تو ہمت کی نسبت اس کی طرح اس کی نوعیت الگ ہے۔ رحمت جب رحم المنظور ہو، منظور کو رحم آ گیا علی زید، زید پر، اس کی نوعیت الگ ہوئی۔ اور رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلانا، اللہ فلان پر رحم فرمائے، الرحمن الرحیم، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ اللہ کے لیے سمجھو اس مسئلہ، اس لیے یہ رقت القلب ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ چلیے گا مولوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب پر مہربان، مومن اور کافر پر یہ کہ مہربان، اس لیے یہ دنیا میں ہے، اور الرحیم نہایت رحم والے، بڑے مہربان اللہ کی، جو کہ مومنین کے ساتھ خاص آخرت میں ہوگا۔ اللہ نے بنا بھی دیا اور تربیت بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ خصوصی رحمتیں بھی اللہ کی مومن اور کافر سب پر بھی ہے۔ مالک یوم الدین، کھاؤ پیو، لیکن یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہو۔ مالک یوم الدین بھی ہے، اور مالک اللہ کو بلا کر اس دن کا مالک بھی ہے، لیکن آج کچھ لوگ اس کو مالک نہیں مانتے۔ اصل مالکیت کا اظہار اس وقت سب اعتراف کریں گے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس وجہ سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ مولانا دین کے کئی معنی انشاءاللہ آگے میں عرض کروں۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے، کل عبادت فی القرآن فہو التوحید، یعنی ایاک نوحد، آپ ہی کو یکتا سمجھتے ہیں۔ کچھ والا بڑھ گیا؟ ایک معنی عبادت کا یہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ العبادت ہی ما یحبہ اللہ ویرضہ فی الاقوال والافعال، عبادت ہی ما یحبہ اللہ ویرضہ، جو اللہ کو محبوب ہو، جو پسند ہو، جو افعال اور اقوال۔ حضرت نے اس کی تعریف یہ کی، اور آپ کے بیضاوی میں ہی غایت التذلل، انتہائی عاجزی اور تذلل اور ذلت کی آخری حد، جب سجدے آدمی اللہ کے سامنے ہے کہ پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اس سے تو زیادہ غایت تذلل کوئی بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یا کہو کہ نخصک بالعبادت، عبادت کے ساتھ مخصوص آپ ہی کو سمجھتے، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، وایاک نستعین، یہ باب ترتیب کے لیے نہیں، مولانا اصل ہے نستعینک فی الامور کلھا، تمام امور میں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ہوگا الصلاۃ
امر من الامور وکل امر یستعان فیہ من اللہ، ہر امر میں اللہ سے مدد مانگی جاتی. فالصلاۃ یستعان فیہا من اللہ، اس میں بھی اللہ سے مدد ہوگی. الزکوٰۃ امر من الامور وکل امر یستعان فیہ من اللہ، اور ہر امر میں اللہ سے مدد لی جاتی ہے، لہذا فالزکوٰۃ یستعان فیہا من اللہ، اللہ کی مدد لی جائے گی. وإیاک نستعین، نستعینک فی الامور کلہا، تمام امور میں آپ ہی سے مدد لیتے ہیں. تو عبادت کو مقدم، حالانکہ استعانت مقدم ہے، عقیدت مولانا استعانت مقدم ہے اور عبادت مؤخر ہے. یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، بس بات ختم ہوگی. پہلے اللہ کی مدد ہوگی پھر عبادت کرو گے یا پہلے عبادت کرو گے؟ اللہ کی مدد ہر چیز میں ضروری ہے، اس لیے استعانت مقدم ہے، عبادت مؤخر ہے. لیکن عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے مقدم کر دیا. اور دوسرا معنی آپ یہ کہہ دیں کہ واو یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، مطلق عطف اور جمع کے لیے آتا، ترتیب اس میں ضروری نہیں ہے. یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی، سجدہ کرو اور رکوع کرو، حالانکہ رکوع تو پہلے ہوتا، سجدہ بعد میں ہوتا. یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی، یہاں بھی واو اسی طرح ترتیب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یا جنسی تعریف اللہ کے لیے، یا حمد کامل خاص اللہ کے لیے، اللہ اختصاص کے لیے. الجل للفرس، الحمد واجب للہ، الحمد مختص للہ سبحانہ و تعالی رب العالمین. عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، عالم الاشجار، عالم البحار، یہ سارے کے سارے عالم ہیں مولانا، عوالم ہیں. رب العالمین فرماتے کہ تمام ہر ایک کی تربیت الگ الگ طور پر، سمجھے. چوزے کو انڈے کے اندر یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ تربیت کر لیتا ہے، اور فرماتے کہ نطفے کو اللہ پاک رحم مادر کے اندر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے. رب اپنے مربوب کو ہر ایک کی تربیت الگ الگ ہے، سمجھے. ارے کچھ پڑا جیسے کہ پیار ہر ایک کا الگ ہے، کچھ پڑھ گیا. گدھے کو پیار کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ گدھی کو پیار کرتے ہوئے دیکھا؟ گدھی کو جب وہ پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے، تو آنکھیں بند کر کے کس کر کے اس کو لات مارتی ہے. اور سمپنی کا پیار، سانپ اور سمپنی کا پیار یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے انڈوں سے اس کے چوزے نکل جاتے، جیسے اس کے بچے، وہ ابھی تک نابینا ہے لیکن وہ بل سے بھاگ نکل جاتے ہیں. فطری طور پر اللہ نے ان کے اس میں دل میں ڈالا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں کھا جائے گی، اس لیے سمپنی کے بچے وہ بھاگ جاتے، نہ بھاگیں تو پھر سمپنی ان کو کھا جاتی ہے. ہمارا کاروبار تو یہی سانپ پالنے کا ہے، اس وجہ سے. اللہ کے بندو کچھ پڑا نہیں پڑا، ہر ایک کی تربیت الگ ہے جی، سمجھے. درختوں کا رب بھی وہی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، انسانوں کا، چرند و پرند کا، سب کے وہی رب. تربیت روحانی، تربیت جسمانی، کچھ پڑا اے مولانا. لیکن خیال کر لیں گے جو آہستہ 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 جو پل جاتے ہیں ان کی عمریں بھی طویل ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ رہتے ہیں. اور جو فوراً بڑے ہو جاتے ہیں ان کی عمر کم ہو جاتی ہے. اونٹ کی عمر زیادہ یا بندے کی؟ اونٹ اور گائے فوراً بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی عمر طویل نہیں ہوتی، کم ہو جاتی، سمجھے. آپ حضرات سے گزارش ہے، کبھی اس چیز کو دیکھ کر میں بہت ڈرتا ہوں، اور پھر کبھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جامع صدیقیہ کو بچا دینا، سمجھے. کہ فوراً جو چیز بڑھ جاتی ہے نا تو پھر اس کے زوال بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی بھیک مانگ رہا ہوں، سمجھے. کہ جامع صدیقیہ 7-8 سال کے اندر اس طرح ہو گیا تھا، بہت آگے نکلا. کچھ پڑا، اس لیے اس کے لیے دعا کر رہا کہ اللہ زوال سے اس کو بچائے، سمجھے، زوال سے بچائے. یہ مسئلہ. اونٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، جلدی بڑھ جاتا ہے. گائے اور بیل کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی، جلدی بڑھ جاتے. خیال کر لینا.
اور اسی طرح جو مست ہوتے ہیں ان کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں. یہ جس کی آواز آپ سن رہے، آواز سن رہے، امام غزالی نے لکھا کہ اس کی مستی کی وجہ سے اس کی عمر کمی ہوتی. سندھی مانو آپ سن رہے نہیں سن رہے؟ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ چڑا چڑی یہ سب سے زیادہ، اتنا ہے نہیں، بدن بھی نہیں ہے، لیکن مست سب سے زیادہ ہے. اس لیے گجرانوالے کی چڑے مشہور ہے. گجرانوالے میں بنا کر کے یہاں سے کراچی سے لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، بنا کر کے دیتے ہیں خاص طور پر. یہ بہت بہت مست ہے. چڑی اپنی جگہ پر یہ چڑ 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 آئے سمجھ، لڑے دونوں آپس میں، چڑا چڑی دونوں لڑ پڑے. تو چڑی تو تگڑی تھی، وہ چڑے کو بچھاڑ رہی تھی. پھر کہتے تیری جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے جیسے، سمجھے؟ پھر واپس پھر یہ ہے کہ پھر چڑی اس کو دھکا دے کر کے پھر وہ گر جائے، پھر چڑا کہتے تیرے جیسے جیسے. حضرت سلیمان علیہ السلام سن بھی رہا تھا. چڑے کو غصہ آیا، اس نے کہا جانتے ہو، چڑی سے کہا، وہ تو اس کی بیوی تھی، کہا جانتی ہو، اس کی جوڑی تھی، جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ ایک لات ماروں سلیمان کی تخت کو وہ بگڑ جائے. سلیمان علیہ السلام تو ان کی زبان بھی جانتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دل تراش ادھر آ جائے. تو اتنا طاقتور ہے، سمجھے، کہ تو لات مارے تو سلیمان کی تخت کیا ہے، کہاں سے کہاں جائے. اور تیری طاقت یہ ہے کہ گالیاں صرف تو دیتا ہے، اور وہ بار بار وہ تکڑی ہے تیری جوڑی، وہ بار بار اب جاؤ. ہمارے قریب آ کر پیار کر رہے ہیں. فرمایا تیری طاقت یہ ہے کہ وہ بار بار وہ آپ سے تکڑی ہے، وہ آپ کو بچھاڑ بھی رہی ہے، پھر بھی آپ گالیاں دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس طرح سے بکتے رہتے ہو زیادہ. کہنے لگے حضرت پھر بھی نر تو ہوں نا، شوہر تو ہوں، پھر بھی کیا ہے، نر تو ہوں، شوہر تو ہوں، کم از کم اپنا یہ ہے کہ پاور روب جما رہا. میں نے عرض کیا کہ رب ہر ایک کی تربیت، مربوب کو وہ آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہر ایک کی تربیت، سمجھنے کی تربیت کا مسئلہ الگ ہے، درختوں کا مسئلہ الگ ہے، انسانوں کا الگ ہے، دوسروں کا الگ ہے.